السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور یہاں اپنی سزا کاٹنے لگے۔ ابن جریر طبری نے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادوں کا ذکر کیا ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کی 20 مرتبہ امیدوں سے پیدا ہوئے تھے، یعنی سب جڑواں تھے، جس میں سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ لہٰذا قابیل اپنی بیوی کو لے کر عدن چلا گیا اور وہاں کے پہاڑیوں میں جا بسا۔ وہاں قابیل کے ہاں ایک لڑکا ہانوک پیدا ہوا۔ ہانوک سے مہابیل پیدا ہوا اور اس طرح اس کی نسل بڑھنے لگی۔ قابیل اور اس کی اولادوں نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا اور بت پرستی کا آغاز کیا۔ ادھر حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین رہتے اور انہیں اپنے فرما بردار بیٹے کو کھونے کا بہت دکھ تھا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد تیرے نام اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلائے۔ مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کچھ عرصے میں ہی حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ شیس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اولاد حابیل کے بدلے دی تھی۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے دوسرے پیغمبر تھے۔ اللہ نے اس دنیا میں 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں جن میں صرف 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں وہ قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت اور زندگی منظم ہوتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نرم مزاج، خوش اخلاق اور خوش شکل انسان تھے۔ شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کے احوال بتائے، اچھے اور برے کی پہچان کروائی۔ جیسے جیسے حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے طریقے سکھائے، دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں کی جانے والی عبادتوں کی تعلیم دی اور طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اس لائق بیٹے سے بہت امید تھی کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا۔ ایک بیٹا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل پڑا تھا، لہٰذا اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان سے مقابلہ کے لیے صرف ایک حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی بہنوں میں ایک نیک سیرت عورت جس کا نام مخائلہ تھا نکاح کر لیا۔ حضرت آدم اور شیس علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے جبکہ قابیل ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا قابیل سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ قابیل اور اس کی اولادوں کے یہاں فحاشی اور عریانی اپنے عروج پر تھی اور یہ فسادی لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وفات سے قبل یہ وصیت کی کہ ان کے جسم مبارک کو جبل قیس کے غار میں رکھ دیا جائے کیونکہ اس زمین پر ایک عظیم طوفان آنے والا ہے۔ جب یہ طوفان ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے جسم کو شام کی سرزمین میں دفن کیا جائے۔ لہٰذا وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنی شیس نے ایک تابوت میں رکھ دیا اور اسے جبل قیس کے ایک غار میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس غار کے باہر بنی شیس کے لوگ ہمیشہ پہرا دیا کرتے تھے اور بنی قابیل اکثر اس غار کی طرف حملہ کرتے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نعش مبارک کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن طوفان نوح تک یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنی شیس کے پاس ہی رہی۔
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئی۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام کے اولادوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی آدم کے نگہبان اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین حضرت شیث علیہ السلام بنے۔ حضرت شیث علیہ السلام پوری عمر اپنی آل اولاد کی تربیت میں لگے رہے اور انہیں بنی قابیل کی طرف جانے سے منع فرمایا کیونکہ وہ لوگ گناہ و فساد میں مبتلا تھے۔ دوسری طرف پہاڑیوں میں قابیل کی نسل بہت بڑھ چکی تھی اور دوسری طرف بنی شیث یعنی حضرت شیث علیہ السلام کی اولادیں تھیں جو زمین پر رہا کرتی اور کھیتی باڑی کیا کرتی تھیں۔ بنی شیث حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور شرک اور بت پرستی سے دور تھے۔ وقت گزرتا رہا اور اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کے نئی چیزیں ایجاد ہونے لگیں۔ دوسری طرف بنی قابیل اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ وہ اکثر بنی شیث پر حملہ آور ہوتے اور ان کے اناج وغیرہ لوٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی تھی۔ جنگ کی وجہ یہ ہوئی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیث علیہ السلام نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ لہٰذا بنی قابیل کے کچھ شریر لوگ بنی شیث کی ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیث علیہ السلام نے بنی قابیل کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور ایک سخت جنگ کے بعد بنی قابیل کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور اس لڑکی کو آزاد کروایا گیا، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بنی قابیل اور بنی شیث بعد میں ایک ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ اس زمانے میں 2 نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری زمین پر۔ پہاڑوں کے انسان خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین کے انسانوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ابلیس ایک دن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں بنی قابیل کے علاقے میں آیا اور ایک درخت پر چڑھ کر بانجھڑی کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز سے مدہوش ہو گئے اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر ایک دن میلے کے لیے مخصوص ہو گیا جس میں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگیں۔ اس میلے میں عورتیں خوب سج دھج کر نکلتی اور میلے کی خبر دور دور تک پہنچ گئی۔ شیطان بنی شیث کے پاس آتا اور ان کو بھڑکانے کی پوری کوشش کرتا۔ ایک دن بنی شیث کا ایک شخص اس میلے میں آ گیا۔ جب اس نے بنی قابیل کے میلے کو دیکھا تو اس کے دل میں شر پیدا ہو گیا۔ اس شخص نے واپس جا کر بنی شیث کو بنی قابیل کے میلے کے بارے میں بتایا، لہٰذا آہستہ آہستہ بنی شیث کے لوگ بنی قابیل کے علاقے میں آنے لگے۔ ان دونوں قبائل نے آپس میں شادی بھی کی اور بنی قابیل کے مردوں نے یہاں کی عورتوں سے بدکاری بھی کی اور وہ دونوں قبائل آپس میں غلط ملت ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی 33 اولادیں تھیں، جس میں آپ علیہ السلام کے جانشین جناب انوش بنے۔ پھر ان کے یہاں کینان پیدا ہوئے جن کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے زمانے میں طوفان آیا۔ اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے باقی رہے، سام، حام اور یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کے 3 حصے کر دیے اور اس کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ حام کو افریقہ کا وسط اور شمالی حصہ دیا گیا، سام کو وسط ایشیا اور عرب کا حصہ ملا اور یافس کو روم اور مغربی علاقے کے ملک دیے گئے۔ لہٰذا آج عرب اور وسط ایشیا کے لوگ سام کی اولادیں ہیں، افریقہ کے باشندے حام کی اولادیں ہیں اور مغربی ممالک اور یورپ کے لوگ یافس کی اولادیں ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔